پاکستان چونکہ ظاہر ہے اس کی میزبانی کر رہا ہے اور پاکستان کی سر توڑ کوششیں بھی تھیں، اس کا اعتراف پوری دنیا نے کیا ہے، جو برطانوی جریدے ہیں اس تک میں مینشن ہے، پاکستان فور شور بڑا پرومیننٹ رہا ہے، بڑا ریلیونٹ رہا ہے اس چیز میں. تو یہ جو کوششیں ہیں اب مذاکرات، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتری کی طرف آگے جا رہے ہیں یا پھر ایک ڈیڈ لاک ہوگا اور ایران واپس اپنے اسی پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور امریکہ کچھ نہیں کر پائے گا؟ دیکھیں، آج فیلڈ مارشل صاحب نے عباس عراقچی صاحب کو فون کیا، پھر اسحاق ڈار صاحب نے عباس عراقچی صاحب کو فون کیا اور دونوں کے جو فون ہیں ان کے بعد ایرانین یہ اعلان آیا ہے کہ وہ ایک مختصر ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں. اب ان کے ساتھ غالباف نہیں آ رہے اور کچھ خبریں ایسی ہیں کہ غالباف صاحب نے خود کو مذاکراتی عمل سے علیحدہ بھی کر لیا. کیا ریزن ہے اس کی؟ دیکھیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایران میں کانفلکٹ ہے، ڈویژن ہے، کچھ لوگ مذاکرات کے حق میں ہیں، کچھ لوگ مذاکرات کے خلاف ہیں. ہم نے وہاں ایسے مظاہرے بھی دیکھے ہیں جو مذاکرات کے خلاف، مذاکرات نہ کرنے کے حق میں تھے، لیکن پھر ہم نے یہ غالباف صاحب کا اور پزیشکیان صاحب کا ایک مشترکہ بیان بھی دیکھا کہ ہم سب متحد ہیں، ہم میں کوئی ہارڈ لائنر نہیں ہے، کوئی ریفارمر نہیں ہے، ہم سب انقلابی ہیں. تو انہوں نے سارے پروپیگنڈے کو نل اینڈ وائڈ بھی کیا. تو مختلف قسم کا ایک منظرنامہ پچھلے 2-3 دنوں سے رہا. امریکن کہتے رہے کہ ایرانینز اس لیے نہیں آ رہے کہ وہاں پر کوئی مشترکہ موقف نہیں بن پا رہا، جب مشترکہ موقف بنے گا تو وہ آئیں گے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ ایک مشترکہ موقف بن گیا ہوگا. کہا جا رہا تھا پاسداران انقلاب جو ہیں وہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں. کچھ مظاہرے بھی ایران میں دیکھنے میں آئے اور ان جن میں میزائلز بھی آئے، دکھائے گئے کہ جی ہم تو لڑائی کے لیے تیار ہیں. خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے. تو ایک آپٹکس کی گیم تو چل رہی تھی کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ایران نے دنیا کو بتایا کہ ہم کوئی مذاکرات کے لیے اتنا کین نہیں ہیں یا ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. لیکن بہرحال کل پرائم منسٹر نے چائنیز ایمبیسڈر سے بھی بات کی، آج اسحاق ڈار صاحب کی رشین فارن منسٹر سے بات ہوئی ہے، پھر آبنائے ہرمز پر فرانس اور UK کے ڈیفنس سیکرٹریز کا اجلاس ہوا ہے. تو دنیا میں ڈپلومیسی کی بہت تیز ڈپلومیسی ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے ہو رہی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کئی دن پہلے جب 21 اپریل کو سیز فائر ختم ہوا تھا اور انہوں نے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا تھا تو ساتھ ہی کہا تھا کہ جمعے تک مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو اندازہ تھا کہ ایرانینز فرائیڈے تک آ جائیں گے اور فرائیڈے تک ایرانینز آ گئے. بیک ڈور رابطے تو چل رہے ہوں گے. بیک ڈور رابطے، امریکن ٹیمز آلریڈی پاکستان میں موجود ہیں، سیکیورٹی اور ٹیکنیکل ٹیمز ان کی یہاں سے نہیں گئی تھیں. اس کا مطلب ہے امریکنز کو پتا تھا کہ یہ ڈیلے ہے، نو نہیں ہے، اور امریکن ٹیمز یہاں موجود تھیں. اب یہ دیکھا جائے گا کہ چونکہ غالباف صاحب نہیں آ رہے تو مجھے لگتا ہے پھر شاید JD وینس صاحب نہ آئیں اور اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں. اور اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو خود آئیں گے. پھر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اور مسعود پزیشکیان آئیں گے اس کو سائن کرنے کے لیے. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ایران نے بہت ہارڈ نیگوشیٹ کیا. دیکھیں، ایران کی 2 شرائط تھی. ایک وہ لیبنن میں سیز فائر مانگ رہا تھا اور ایک وہ کہہ رہا تھا کہ آبنائے ہرمز کا بلاکٹ کھولا جائے. اس کی ایک شرط مانی گئی کہ لیبنن کا سیز فائر امریکہ نے دوبارہ کرایا اور وہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا اور سیز فائر ہوا. تو ان کی جب وہ شرط مان لی گئی تو میرے خیال میں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کا بلاکٹ کھلے گا جب آپ مذاکرات کی میز پر آ کے بیٹھیں گے تو دونوں ملک اکٹھے اعلان کریں گے آپ آبنائے ہرمز کھول دیجیے گا، ہم بلاکٹ کھول دیں گے. کیونکہ یہ بھی مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا کہ ایران امریکہ کے بحری جہازوں پر کا کنٹرول سنبھال لے اور امریکہ بھی بدلے میں یہ کر لے، کیونکہ اس سے تو صورتحال مزید خرابی کی طرف ہی جا رہی تھی. وہ تو پھر بلاکٹ تھا اور ادھر سے انہوں نے بھی بند کیا ہوا تھا. کل ویسے عباس عراقچی صاحب کی ایک ویڈیو بھی آئی کہ وہ آبنائے ہرمز کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ نیوی کے ساتھ آبنائے ہرمز کی بندش کا جائزہ لے رہے ہیں. وہ بھی ایک آپٹکس تھے جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ جی ہم فرنٹ لائن پر موجود ہیں، وی آر ریڈی. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ دونوں دیکھیں، ایک رائے یہ تھی کہ یہ جو بلاکڈ ہے اٹ از ہرٹنگ ایران، کیونکہ ایران کی آئل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی اور لوگوں کا موقف تھا کہ تیل کے کنویں سے تیل نکالنا بند نہیں کیا جا سکتا. یہ کوئی پانی کا ٹیپ نہیں ہے کہ آپ نے بند کر دیا، تیل کا کنواں ہے، اس سے مسلسل تیل نکلتا رہے گا. ایران کے پاس تیل کے سٹوریج کی ایک خاص کیپیسٹی موجود ہے، اس سے زیادہ تیل وہ سٹور نہیں کر سکتا. لہذا اگر بلاکڈ رہتا تو وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا تھا. جتنا بھی ایکسپورٹ وہ چائنا کو یا جتنا وہ نکالتا ہے وہ ایکسپورٹ وہ کرتا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ سب کا خیال تھا کہ بلاکٹ جو ہے اٹس ہرٹنگ ایران. جیسے
آبنائے حرم کی بندش جو ہے جو دنیا کو ہرٹ کر رہی ہے. جی. تو یہ ٹو وے ہرٹ سسٹم چل رہا تھا. میرے خیال میں سینس ہیز پریویلڈ. ہمیں اس میں سے ہار اور جیت کا تاثر نہیں نکالنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں فریق جیت گیا فلاں ہار گیا. ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور ایک امن معاہدہ ہو جائے. دیکھیں نا ڈالر $100 سے اوپر دوبارہ چلا گیا پہ تیل اور سٹاک گر رہی تھی. آج جب یہ اعلان ہوا کہ ایران کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں تو 1 گھنٹے میں سٹاک 2000 پوائنٹ اوپر آ گئی جو صبح سے ڈاؤن چل رہی تھی, پچھلے 3 دن سے ڈاؤن چل رہی تھی. دنیا میں کساد بازاری تھی, دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھی, دنیا میں اکنامک کرائسس تھا, اور اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کہیں نہ کہیں لپیٹ میں تھی. گلف سٹیٹس بھی, سعودی عرب بھی مشکل میں تھے, چائنا مشکل میں تھا, تو سب ملک مشکل میں تھے اور سب کو امن کی تلاش تھی. لیکن مزمل صاحب ابھی بھی ایک سوال وہیں کا وہیں ہے کہ امریکہ نے اپنے شوق سے تو یہ جنگ شروع نہیں کی تھی, اسرائیل کے پریشر میں کی تھی. اب اسرائیلی لابی کا پریشر ڈونلڈ ٹرمپ کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیں جب ایران مذاکرات سے انکار کر رہا تھا اور مذاکرات کی میز پر نہیں آ رہا تھا تو سب کا یہ خیال تھا کہ یہ تو اسرائیل کی موقف کی جیت ہو رہی ہے, کیونکہ صرف اسرائیل ہی چاہتا ہے نا کہ مذاکرات نہ ہوں, صرف اسرائیل ہی چاہتا ہے جنگ دوبارہ شروع ہو جائے. تو ایران کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اسرائیل کی جیت کا یا اسرائیل کے موقف کی جیت کا باعث بنے. تو ہم سب کی رائے تھی کہ ایران کو مذاکرات کرنے چاہیے, ایران کو امن معاہدے کی طرف جانا چاہیے. ایران کو اسرائیل کو ناکام کرنا ہے یا کامیاب کرنا ہے؟ تو ناکام کرنے کا طریقہ تو امن معاہدہ ہے, کامیاب کرنے کا طریقہ جنگ ہے. جنگ کی طرف اگر ایران جاتا ہے تو وہ تو اسرائیل کا پرپس حل ہوگا, اسرائیل تو جنگ چاہتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بات ہے چونکہ بہت پوری دنیا نے کی ہے, ہم نے بھی یہاں کی ہے, تو یہ بات شاید ایرانینز تک پہنچی بھی ہے کہ جب وہ مذاکرات سے انکار کرتے ہیں تو وہ ٹیکنیکلی اسرائیل کی فیور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ مذاکرات کے خلاف ہے. تو میرے خیال میں وہاں یہ بات کیلکولیٹ ضرور ہوئی ہوگی کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے, ہمیں اسرائیل کو فیور نہیں کرنا چاہیے, اسرائیل کے اہداف کی تکمیل نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے. آج دیکھیں نا امریکہ کے جو وزیر جنگ ہیں, جو ویسے تو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں پریس کانفرنسوں میں کہتے تھے یہ صلیبی جنگ ہے, یسوع مسیح کے لیے لڑیں گے اور اس کو بڑا مذہبی ٹچ مذہبی ٹچ لگاتے ہیں. تو آج انہوں نے کہا ہے کہ ایک اچھا معاہدہ ہونے کی امید ہے, ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اچھی ایک ڈیل قبول کر لے. ہمارا مقصد واضح ہے کہ ایران صرف ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے, اس سے زیادہ جنگ کا کوئی مقصد. بہت سے استعفے اور برطرفیوں کے بعد کی یہ سٹیٹمنٹ ہے. میرا خیال ہے کافی ٹون ڈاؤن مجھے امریکہ کے وزیر جنگ نظر آئے. ویسے تو سب یہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات پہلے ہو جاتے اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ٹویٹر آف ہو جاتا. اگر روز صبح اٹھتے تھے اور سوچے سمجھے بغیر ٹویٹ کر رہے تھے. ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ ماحول کو اتنا گرما دیتے تھے کہ اس کے بعد مذاکرات کی جو راہ ہے اس میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بہت سارا جو کام کیا تھا اس کے اندر جو رکاوٹ تھی وہ شاید اتنی ایرانی رکاوٹ نہیں تھی جتنی ٹرمپ صاحب کے ٹویٹس اس کے راہ میں رکاوٹ تھے. لیکن ٹیکنیکل بات ہے کہ آئی تھنک کہ یہ گڈ ہے کہ سینس ہیز پریویلڈ, اور میرے خیال میں اس بار معاہدہ ہو جانا چاہیے. دیر آر نو سیکنڈ چانس, ہو جانا چاہیے. دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ مذاکرات کا کوئی تیسرا بھی راؤنڈ ہوگا, کوئی چوتھا بھی راؤنڈ ہوگا, کوئی پانچواں بھی راؤنڈ ہوگا. دیر آر لاسٹ اپرچونٹیز, آپ مواقع کھو دیتے ہیں. میرے خیال میں ایران کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ اس کو لاسٹ اپرچونٹی نہ بنائے. امریکہ کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ روزانہ ایران کو مذاکرات کی میز پر نہیں لا سکتا. مذاکرات کی میز پر آنے کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے. ہر ملک کی اپنی ایک ایگو ہوتی ہے, وہاں پہ ایک اوپینین, ڈیوائیڈڈ اوپینین ہوتی ہے, جیسے امریکہ میں ہے ویسے ایران میں ہے. تو یہ اگر اس بار انہوں نے نہ کیا, یہ ان کے لیے میرے خیال میں فائنل مومنٹ ہے. یہ اب انہوں نے اگر کوئی پیس ڈیل نہ کی تو یہ سوچنا کہ جی دوبارہ پھر مذاکرات ہو جائیں گے, 15 دن بعد پھر ہو جائیں گے, ایک تیسرا دور ہو جائے گا, تو مجھے دیکھیں دوسرا دور کتنا مشکل ہو گیا ہے. لیکن جہاں بہتری کی گنجائش ہو وہاں امید اچھی رکھنی چاہیے. دیکھیں پہلا دور نسبتاً آسان ہو گیا تھا, دونوں سائیڈز آ گئی تھیں, جے ڈی وینس بھی آ گئے تھے, کالیباف بھی آ گئے تھے. دوسرا دور بہت مشکل ہو گیا, آنا مشکل ہو گیا. جے ڈی وینس صاحب آپ سمجھیں ایئرپورٹ سے واپس گئے, کالیباف صاحب اب بھی نہیں آ رہے, آپ سمجھیں وہ اب بھی نہیں آ رہے. تو دیکھیں دوسرا راؤنڈ کتنا مشکل ہو گیا. تو اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ اس کے بعد کوئی تیسرا راؤنڈ. لیکن مزمل صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ کالیباف صاحب کا نہ آنا
जितने शकूक व शबात थे उनको ख़त्म कर रहा है कि ईरान स्टिल अभी भी कुछ चीज़ों पर बज़िद है और उन पॉइंट्स पर वो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। देखिए, ये बात तो आप मुज़ाकरात की मेज़ पर भी आके कह सकते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है। देखिए ना, मुज़ाकरात की मेज़ कोई आप गन पॉइंट पे तो आपसे मुआहिदा नहीं करा रहा। आपने मेज़ पर बैठ के अपनी बात करनी है, अपनी रेड लाइंस का तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक जो कामयाब सफारतकार है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर अपने अहदाफ हासिल करता है। ना आने को मैं कोई जीत नहीं समझता, ना आना कोई कामयाबी नहीं है। ना आना जो है वो इस बात को ज़रूर स्ट्रेंथन करता है कि वहाँ कोई मसाइल है। ना आना, ये मैं ये नहीं समझता कि कालिबॉफ साहब कोई एक कमज़ोर शख्सियत थे और अमेरिकन उनसे दबाव में कोई एग्रीमेंट करवा सकते थे। ऐसा तो नहीं हो सकता था। अगर वो इराक़ी से नहीं करा सकते तो कालिबॉफ साहब से भी नहीं करा सकते। लेकिन पहले राउंड के बाद ईरान के अंदर जो आवाज़ें आईं वो इराक़ी साहब और कालिबॉफ साहब के ख़िलाफ़ थीं। बिलखसूस जब इराक़ी साहब ने आबनाए और मस खोलने का ट्वीट किया और अमेरिकन ने ब्लॉकेट ना खोला तो हमने देखा कई ईरानियन पार्लियामेंटेरियंस ने इराक़ी साहब के ख़िलाफ़ बयानात दिए। फिर कालिबॉफ साहब के ख़िलाफ़ भी हमने बयानात देखे हैं ईरान के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि वो ईरान के अंदर का जो माहौल है, एक अग्रेसिव माहौल है, एक हॉस्टाइल माहौल है, एक एंटी पीस टॉक्स जो माहौल है, उसकी वजह से शायद कालिबॉफ साहब नहीं आए। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा निशान नहीं है। मैं इसको कोई पॉजिटिव बात नहीं समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि हाईएस्ट लीडरशिप को बैठना चाहिए। ये लोअर लेवल की बात है ही नहीं है। मुझे लगता है कि ट्रंप और मसूद पेज़ेश्कियान को भी यहाँ बैठना चाहिए। मुल्क के हेड्स ऑफ द स्टेट्स जब कोई चीज़ फाइनल करेंगे तो उसको दोनों मुल्कों में ज़्यादा काबिल कबूल होगा। अगर वो लोअर लेवल पे साइंड होगी तो उसकी सैंक्टिटी उतनी नहीं होगी जितनी उस मुआहदे की होगी जो हेड्स ऑफ द स्टेट साइन करेंगे या जेडी वैंस और कालिबॉफ करते। मुझे लगता है कि इन मुज़ाकरात में थोड़ा सी अगर प्रोग्रेस होती है तो फिर शायद हम देखें कि कोई सीनियर्स जेडी वैंस या प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उधर से कालिबॉफ या मसूद पेज़ेश्कियान आए और मुआहदा फिर आकर सीनियर लीडरशिप साइन करे। पॉसिबिलिटीज हैं इस सतह पे। लेकिन चूंकि अमेरिकन की भी सिक्योरिटी और टेक्निकल टीम्स मौजूद हैं तो सिक्योरिटी और टेक्निकल टीम्स के दरमियान तो मुज़ाकरात हो जाएंगे जो अब्बास इराक़ची साहब के साथ भी आ रही हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि अगर बात कोई कंसेंसस की तरफ चलती है तो फिर हमें लगता है कि वीकेंड के एंड पे या नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में हम दोनों जगह से कोई सीनियर लीडरशिप का पाकिस्तान आना देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत सारे लोग जो दुनिया में जो हमारे दुश्मन हैं, जिनको वैसे ही आपको पता है बहुत आजकल जलन हो रही है और वो साड़ा पड़ा हुआ है, वो इन दिनों बड़े खुश थे कि जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पाकिस्तान की भारत की तरफ इशारा है आपका। हाँ, भारत भी है, इधर से अफ़गानिस्तान में भी कुछ लोग हैं, कुछ हमारे अपने ऐसे दोस्त भी मौजूद हैं जो गुमराह हो गए हुए हैं, उनका भी ये ज़ाती तौर पे ख्याल था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज और इसहाक डार साहब की जो काविशें हैं वो रंग लेके आई हैं एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। देखें, पेट्रोल $100 से ऊपर जा रहा था, दुनिया की इकोनॉमी इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है, दुनिया सराह रही है पाकिस्तान की काविशों को। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अगर इब्तदाई तौर पे अगले नेक्स्ट 24 आवर्स में ब्लॉकेड और आबनाए हुर्मस ही खुल जाता है तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। फ्यूल प्राइसेस तो इंटरनेशनल ब्रेंट ऑयल की प्राइसेस जो है वो एकदम नीचे आ जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। वैसे भी मैं आपको बताऊं इन मुज़ाकरात पर बहुत सट्टा हुआ है दुनिया में और बहुत जुआ हुआ है इन मुज़ाकरात को लेकर। और बैटिंग साइट्स ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर जितनी बैटिंग की है इतनी बैटिंग कभी नहीं हुई है कि वॉर पे इतनी बैटिंग हमने नहीं देखी है। अब ये देखना है कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी पर कितना जुआ होता है। पहले जिस दिन ईरानियंस ने आने से इनकार किया उस दिन भी दुनिया में हाईएस्ट जुआ रेट था कि ईरानियंस आएंगे या नहीं आएंगे और क्या होगा। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग जिसको ठीक 1 साल मुकम्मल हो चुका है और पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद ही पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया गया था, ठीक आज ही के दिन 24 अप्रैल 2025 के दिन। और आज 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि वो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के आज़म को जारी रखेगा। और यहाँ तक कि जो भारत की तरफ से बार बार आबी जारहियत की जाती है, पाकिस्तान उसका भी मुँह तोड़ जवाब देगा। मुज़म्मिल साहब, सूरत हाल तो आपके सामने 1 साल मुकम्मल हो चुका है कौमी सलामती कमेटी के इजलास को। भारत को बुनियानुल मरसूस को भी 1 साल होगा 10 मई को।
تب بات کریں گے. لیکن کھیل 21 اپریل سے شروع ہوا تھا پہلگام کے فالس فلیگ. اس کے بعد بھارت نے ہاسٹائل آپ کو پتہ ہے تڑیاں لگانی شروع کی تھیں. تو 24 اپریل 2025 کو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دینے کا فیصلہ ہوا تھا، جو پھر ہم نے 6، 7، 8، 10 مئی کو دیکھا 4 دن میں کہ بھارت کو اسی کی زبان میں بلکہ اس سے سخت زبان میں فیصلہ کیا گیا. اور پھر 24 اپریل 2025 کو جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ پاکستان اپنے کشمیر کے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گا، کشمیریوں کی مدد جاری رکھے گا اور کشمیر کے موقف کو بین الاقوامی فورم پہ اٹھاتا رہے گا اور بھارت کے کسی دباؤ میں کشمیر کے حوالے سے نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں آج 1 سال ہو گیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اس اجلاس کو. اگر آپ اس کے اعلامیے کو پڑھ کر دیکھیں تو 1 سال بعد بھی وہ اعلامیہ بالکل ریلیونٹ ہے. پاکستان اپنے اس موقف پر 1 سال بعد بھی قائم ہے. پاکستان نے بھارت کو مارکہ حق میں بنیان المحسوس میں منہ توڑ جواب دیا تھا. اس پر ہم 10 مئی کو 9 مئی کو ضرور بات کریں گے. ہم کشمیریوں کے ساتھ بین الاقوامی فورمز پر کھڑے ہیں اور ہم نے اس 1 سال میں کشمیر کے موقف کو دنیا کے ہر فورم پہ اٹھایا ہے اور بھارت کو سفارتکاری کے محاذ میں اس 1 سال میں متعدد محاذوں پر شکست دی ہے. لیکن بھارت کے لیے تو وہ ٹیزر تھا نا آپریشن سندور، اور وقتاً فوقتاً بھارت کی طرف سے دھمکیاں تو آتی رہتی ہیں جن کا میرے خیال سے اپنے بھارتی ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں بھارتی حکومت کا. بالکل مذاق اڑاتے رہتے ہیں. اچھا جو 10 مئی کو شکست ہوئی نا بھارت کو، وہ شکست کا سلسلہ جاری ہے. مثلا یہ انڈیا امریکہ میں بھی بھارت اپنے لیے شکست محسوس کر رہا ہے. جو پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک معاہدہ ہوا بھارت اس میں اپنے لیے شکست محسوس کر رہا ہے. پاکستان سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا بھارت اس میں اپنے لیے شکست محسوس کر رہا ہے. پاکستان امریکہ تعلقات بھارت اس میں اپنے لیے شکست محسوس کر رہا ہے. پاکستان چائنا تعلقات بھارت اس میں اپنے لیے شکست محسوس کر رہا ہے. میرے خیال میں پچھلے 1 سال میں پاکستان نے بھارت کو اتنے محاذوں پر شکست دی ہے کہ جن کو گننا بھی ممکن نہیں ہے. لیکن چونکہ 21 اپریل کو پہلگام ہوا تھا اور 24 اپریل کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں پھر یہ کلیدی فیصلے کیے گئے تھے، جس کے بعد پھر 10 مئی ہوا تھا. میں نے کہا آج اس دن کو یاد کرنا ضروری ہے کہ آج کے دن ہم نے 1 سال پہلے چند بڑے فیصلے کیے تھے اور پاکستان آج بھی قائم ہے اپنے موقف پر فور. تو باقی متحدہ عرب امارات کی بات کر لیں. یو اے ای کو جو تمام ڈپازٹ تھے وہ واپس کر دیے گئے ہیں. ہاں جی، آج $1 بلین جو ان کا باقی تھا وہ پاکستان نے ادا کر دیا ہے. اس طرح ان کو 3.45 بلین جو ان کا ڈپازٹ ہمارے اسٹیٹ بینک میں موجود تھا وہ ہم نے ان کو واپس کر دیا. 3.45 ارب ڈالر بلین ہم نے ان کو واپس کر دیے ہیں. 3 بلین اس میں سے سعودی عرب سے ہمارے پاس آئے تھے جو ہم نے اب یو اے ای کو دے دیے ہیں. ابھی بھی پاکستان کے یہ پیسے واپس کرنے کے بعد یہ کوشش ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات یو اے ای کے ساتھ تعلقات کو خراب نہ کیا جائے. حکومت پاکستان نے بہت عزت اور احترام سے یہ پیسے واپس کیے ہیں. ہمارے مشکل وقت میں یو اے ای نے یہ پیسے ہمیں دیے تھے. اس وقت انہوں نے ہم سے واپس مانگے ہیں، ہم نے ان کو دے دیے ہیں. لیکن پاکستان اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ یو اے ای کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوں اور پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات نارمل رہیں اور یہ پیسے واپسی جو ہے وہ تعلقات میں خرابی کا باعث نہیں بننے چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک سمجھداری ہے حکومت پاکستان کی اور پاکستان کی میچور ڈپلومیسی ہے کہ ہم اس حوالے سے کوئی جو ہے لوز بال نہیں کھیلنا چاہتے. ہم یو اے ای کے ساتھ تعلقات کو اچھا اور ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں جو یو اے ای اور ایران کے درمیان رابطہ ہوا اس کے بارے میں بھی سینئر ڈپلومیٹس کی یہی رائے ہے کہ وہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ ایران امریکہ جنگ کی بندش کے بعد پاکستان یو اے ای تعلقات بھی ایک نئے باب سے شروع ہوں گے اور ایران یو اے ای صلح میں بھی پاکستان کا بہت کلیدی کردار ہوگا. بے شک، نو ڈاؤٹ.